آپ نے دیکھا نہیں ارمینی شیبان میں کیا طواف کر رہے ہیں تو کوئی آ گیا ہے ان کا بڑا آ گیا ہے یا کوئی اور بڑوں میں سے وہاں پر پہنچ گیا ہے ان کا ہٹ جاؤ پیچھے ہر جگہ چھوڑو. وہ ان کی ٹریننگ ہوئی دن رات ان کے اس سے گزرنا پڑتا ہے. انہوں نے بڑے بڑے رسے رکھے ہوئے وہ جناب ایسے پکڑتے ہیں اور پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں اور وہ جناب جو طواف کرنے والے وہ پیچھے چلے گئے بیچارے. اور جو آئے ہیں وہ اپنے اپنے جگہوں کے جو مطلب آپ فرمائے بڑے بڑے جنہوں کہتے ہیں نا آرام کو وہ جناب ان کے لیے اسپیشل پروٹوکول ہے. ان کے لیے بیت اللہ شریف کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے, ان کے لیے سیڑھیاں بھی لگ جاتی ہیں, ان کو جناب وہ بالکل ساتھ ساتھ طواف کروا دیا جاتا ہے اور ریاض الجنہ میں بھی انہیں پہنچا دیا جاتا ہے. وہ امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ سب کچھ اگر آج کسی جگہ پر لوگوں کو یہ اپرچونٹی ملنے کا چانس ہو کہ سب کے لیے ایکول رائٹ ہوگا تو کیا وہ ان لوگوں کو جو موجود ہیں ان کو فیور کریں گے؟ دوسرا سوال ہے کہ جڑے لوگ اتنے مسئلے سے چیزاں اسی استعمال کرنے جڑے کیوں فنڈنگ کرتے ہیں کیا یہ اسی لوگ گناہگاراں سے شامل ہونے ہیں کہ وہ اسی انہوں فنڈنگ کرتے ہیں تو اسی وہ چیزاں مثلا کہ استعمال کریے؟ دیکھیں اس کے لیے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت وضاحتی جو ہے نا ایک اصول دیا ہوا ہے کہ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. کہ تم برائی کو دیکھو تو قوت بازو کو برائی سے روکو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے منع کرو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کم از کم دل سے تو برا جانو. اور یہ ایمان کا کمزور عزت ہے. اگر طاقت سے روکنا ہے تو پہلے دل سے برا جاننا ہے. اگر زبان سے روکنا ہے تو پھر بھی پہلے دل سے برا جاننا ہے. اگر طاقت سے نہیں روک سکتے زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے تو برا جاننا ہے. جی یہ ہر مسلمان کے لیے ہے, ہر مسلمان کے لیے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو کوئی بھی برائی کو دیکھے پتہ چلے اس کو برائی کا تو اس برائی کو وہ قوت سے روکے, اس کا راستہ دروازہ بند کرے, اس کو روکے. اس کا جو اگر نہیں کر سکتا تو زبان سے منع کرے کہ یہ غلط ہے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم دل سے تو برا جان. یہی صورتحال ہے کہ ویسے بھی ہمیں لوکل اپنی پروڈکٹس کو فیور کرنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کچھ ٹیکسز لگا دیے تھے کہ جو باہر سے چیزیں آئیں گی نا, باہر سے چیزیں آئیں گی ان پر کچھ ٹیکسز آپ نے لگا دیے تھے, چھوٹے چھوٹے ٹیکسز. تو اپنی پروڈکٹس کو وہ فیور کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے بجائے اس کے دوسروں کو وہ کریں. میرے پاس چلے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے پاس چلے نا, میں بڑے مشینوں کی بجائے بڑی مشینوں کی بجائے میں چھوٹے چھوٹے یونٹس قائم کروں. پہلے لوگوں کو روزگار تو ملے. آپ نے لاسٹ ٹائم کس نے موٹر وے پر سفر کیا ہے ان دنوں میں موٹر وے پر کس نے سفر کیا ہے؟ اتوار کو کیا ہے. آپ نے وہاں پر جو کیبنز ہیں وہاں پر کیبنز میں کتنے لوگوں کو آن ڈیوٹی دیکھا ہے؟ بھی تو انہوں نے بہت کم کر دیے ہیں. وہ ایم ٹیگ لگا دیا نا, ادھر سے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ بندے وہ کافی سارے جو ختم کر دیے, اٹھا دیے. میں نے دیکھا ہے, میں پریکٹیکلی گواہ ہوں ان چیزوں کا کہ یہ کوئی میں صدیوں کی بات نہیں کرنے لگا. اپنی ہوش حواس میں اپنی ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد, ماسٹر کرنے کے بعد
میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر نا ہمارے یہاں بہت سارے کام جو ہاتھ سے ہوتے تھے جو صحت مند لوگ ہوتے تھے وہ ہاتھ سے کام کرتے تھے. تو کوئی پروڈکٹ ہے وہ جناب اس کی پیکنگ ہوئی ہے, اس کے پیکٹس جو ہے نا وہ اس کی جو ہے وہ اسٹیکنگ کرنی ہے. تو ایک ہائٹ تک تو عام بندہ کر سکتا ہے, اس سے اوپر بھی زیادہ صحت مند زیادہ قدامت ہو چاہیے. ایک مشین ایجاد ہو گئی جس کو عرف عام میں فورک لفٹر کہتے ہیں. فورک لفٹر وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا فورک, وہ کانٹا جس کو کہتے ہیں نا کھانے کے لیے فورک کانٹے کو بنے ہوئے, ایسے وہ ایک لفٹر ہے جس کے جو ہے نا 2 فورک ہوتے ہیں, 2 کانٹے ہوتے ہیں, وہ ایسے پیلٹ میں پھنسا کرنا اس کو اٹھا دیں. اب انسان جو ہے نا جیسے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے, قمر صاحب میں سے صحت مند قداور کبھی استاد صاحب بھی تھے, اور ان کے نزدیک اس کے برعکس میں اپنی قد و کامت کو دیکھوں وہ چھوٹی. تو ایسے لوگ ریکوائرڈ ہوتے تھے جو قد و کامت میں بھی ہیں, جو جسم بھی ہیں, جو طاقتور بھی ہیں, کہ وہ اوپر تک وہ رکھیں. اب ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. وہ جنات کی مخلوق میں سے کہہ لیں, وہ 4 لفٹر آتا ہے, ایک لفٹر پر وہ جتنی وہ اسٹیکنگ کرنی ہوتی ہے نا بندوں نے, اتنی ایک لفٹر پر ہوتی ہے. وہ لفٹر اس کے اوپر ایک پیلٹ رکھتا ہے, اس کے اوپر دوسرا پیلٹ رکھتا ہے, اس کے اوپر تیسرا پیلٹ رکھتا ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ 3 منزلہ ایک لفٹر کام کر جاتا ہے. کتنے بندے بیکار ہوئے. ابھی ہمیں تو ہمارا ملک, ہماری جو ہے نا ہماری جو صنعتی جو ٹرینڈ ہے وہ تو چاہیے یہ تھا کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ کھپ جاتے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملتا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو محنت کرنے کا موقع ملتا, ان کا چولہا جائز طریقے سے چلتا ہے, عزت آبرو کے ساتھ چلتا ہے. وہ جتنی بڑی بڑی مشینیں ہیں اتنا ہی وہ جو ہے نا وہ کام سمجھتا گیا. جو سرمایہ دار ہے اس نے جناب ایک بڑی مشین دی, اس نے اس کی کہا کہ اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی, کوالٹی بھی بہتر ہوگی, اس کی کوانٹٹی بھی بڑھ گئی, اس کی پرفارمنس بڑھ گئی, اور بندے بھی فارغ, بندے بھی فارغ. تو ہمیں تو اس نوعیت کی چیزیں چاہیے تھا. یہ تب ہوتا ہے جو پالیسی میکرس ہوں, انہیں پتہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا ہے ہمیں. اگر صرف اپنا فائدہ دیکھنا ہے, دوسرے مرتے مرے. کتنے مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں جناب پروٹوکول کے چکر میں لوگ بے ہوش ہو گئے, بلکہ یہاں تک بھی ہوا کہ وہ رکشاؤں میں ڈلیوریز ہوئی, آن ریکارڈ ہے یہ بات, لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں. ایک بیڈ کے اوپر 3-3 4-4 یہ شہباز شریف صاحب کا ٹرنیور بھی ہوگا پچھلے کے نوبلی کے بیڈ کے اوپر 5-5 پڑے ہوئے ہیں, زمین پہ بیٹھی بوتلیں لگی. کیوں؟ اور ان کے ہاں اپنے ہاں کیا ہے, یا تو سب کے ہاں یکساں ہو نا, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. اپنے لیے اصول اور دوسروں کے لیے اصول اور. یہ طریقہ کار کفار و مشرکین کا تھا, یہ غیر مسلموں کا تھا, اسلام کا نہیں تھا. اسلام کا طریقہ کار تو یہ تھا نا, آپ سب کو پتہ ہے کہ جب غزوہ خندق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر حاضر ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے ڈال ہو رہا ہوں اور میرے پیٹ پر پتھر پڑا ہوا, اپنا کرتا رکھا دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, اس کو تکلیف دی تھی. کیا کیا تھا آپ نے اپنا دکھایا تھا, آپ نے اپنا کرتا اٹھایا کہ ایک کی بجائے 2 پتھر بدلے. جب بھی پوری خندق کی کھدائی کے دوران کسی بھی جگہ پر سخت چٹان آ گئی نا, جو ٹوٹتی نہیں تھی, بڑے بڑے پہوانوں سے نہیں ٹوٹتی تھی, تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم رہ گئے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا کروں, چلو. سر جی ایک یہ بھی چیز ہے جہاں تھی اکثر وہ سناتے ہوں ہوگے, وہ نہ وہ ایک پل سے پہلے ٹیکس لاتا, پھر وہ چھتر مارن والے بندے لاتے, وہ حساب بنیا. ہوں ایک تو
हर गड्डी वाले को किसी को 2000 किसी को 4000 5000 एम टैग वाला पहले जमा करो जी हाँ जी वो अरबा रुपया हुकूमत पहले इकट्ठा भी कर रही है तो उधरों बंदे भी फारग कर रही है कोई बोलिया ही नहीं कि यार तुसी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਜਾਂ 100 ਜਾਂ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ बोलता ही नहीं नहीं बोलते हैं नहीं, कोई नहीं। बोलते हैं जी। जनाब बोलते हैं जब मेरा लीडर है ना फलाने तेरे जानिसार बेशुमार भावे नारी मार जो है ना